السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو یزید کی موت کا واقعہ سنانے والے ہیں کہ یزید کی موت کیسے ہوئی اور یزید کی قبر کہاں پر ہے۔ پیارے دوستو، ہم اس ویڈیو کو آپ سبھی کو مکمل سنائیں گے۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ کربلا کی جو جنگ ہوئی ہے یہ یزید اور امام حسین کے درمیان نہیں تھی، بلکہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان تھی۔ یعنی یہ تخصص کی لڑائی نہیں تھی بلکہ نظریات کا تصادم تھا۔ اگر تخصص کی لڑائی ہوتی تو بظاہر یزید جیت گیا تھا۔ بطور تخصص حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور یزید تخت و تاج پر قابض ہو گیا، مگر یہ لڑائی نظریات کی تھی اور اس لڑائی میں یزیدیت اور حسینیت آج بھی زندہ ہے۔ اس لڑائی کے بعد یزیدیت کا جنازہ نکل گیا، وہ تخت و تاج جس کے لیے یزید نے اتنا کچھ کیا تھا اس کے اپنے بیٹے نے ہی اس تخت پر تھوک دیا۔ یزید کو ایک شدید بیماری ہو گئی، وہ کولنج کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ یزید کی بیماری کا یہ حال تھا کہ کولنج کے مرض کی وجہ سے اس کی آنتیں جلنے لگی تھی۔ وہاں کے حکیم پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے۔ اس میں پیٹ اندر سے جل رہا تھا، ختم ہو رہا تھا۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے بھی ترستا تھا، لیکن جب پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا اور اس کے محل کے لوگ یزید کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ تو یزید وقت کا بادشاہ ہونے کے بعد بھی پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترستا تھا۔ یزید جب اپنی بیماری کو پہنچ گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا، میرا اب کچھ بھروسہ نہیں، مجھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے تو اس تخت پر بیٹھ جا۔ لیکن یزید کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھنے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ جیسے زمانہ آپ پر لعنت کر رہا ہے ویسے ہی مجھ پر بھی لعنت کرے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا جو نواسہ رسول کے خون سے آلودہ ہو، اور میں اس تخت پر لعنت کرتا ہوں۔ اس کے بعد یزید کی بیماری اور شدید ہو گئی اور عرب کے ہر قسم کے نشے یزید کے سامنے پیش کیے جاتے تھے تاکہ یزید کو درد نہ ہو اور وہ ہر وقت نشے میں رہے اور وہ پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ اسی نشے کی حالت میں یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ میرا وہ بندر کہاں ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا تھا؟ سپاہیوں نے کہا کہ شاید وہ جنگل کی طرف گیا ہوگا۔ یزید اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر باہر گیا تو گھوڑے نے نواسہ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رقاب میں پھنس گیا۔ بس وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پر گرتے ہوئے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا، مگر وہ گھوڑا نہ رکا، یہاں تک کہ یزید کا پورا جسم پامال ہو گیا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے۔ یزید اس طرح بہت ہی ذلت کی موت مرا، جبکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا روزہ چمکتا ہوا آج بھی وہاں پر موجود ہے اور وہاں پر لوگوں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ مگر یزید کی قبر کہاں ہے؟ تو یزید کی قبر دمشق میں ہے۔ یہ جگہ دمشق میں ہے جہاں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں، کوڑا کباڑا پھینکتے ہیں، اور اس کوڑے کے نیچے کہیں یزید کی قبر ہے، نشانی بھی موجود نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اس کوڑے کے نیچے ہی یزید کی قبر ہے۔ دیکھیے، یزید کی قبر موزولہ دمشق میں اور امام حسین کا قبضہ آج بھی کربلا کے میدان میں چمکتا ہے۔